بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت غیاث الدین حسن کوئی عام بزرگ نہیں تھے، علم و فضل میں یکتا اور باطنی علوم سے آراستہ تھے۔ علماء وقت ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ اس مدرسہ میں بھی کئی علماء ان کے پرستار تھے۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور معین الدین کا ہاتھ ان اساتذہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت غیاث الدین نے اپنے بیٹے کے قیام کا بندوبست کیا، کچھ روز نیشاپور میں قیام کیا، پھر خوشی خوشی سنجر کی طرف واپس لوٹ گئے۔ گھر پہنچے تو اہلیہ کو سراپائے انتظار دیکھا اور وہ یہ سننے کے لیے بے چین تھیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے نیشاپور پہنچ گیا۔ خیریت کی خبر سنی تو دل سے خلش دور ہوئی۔ اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہو گئیں۔ اے اللہ، میرے معین کے قلب و ذہن کو کھول دے۔ نیشاپور کون سا دور تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ حضرت غیاث الدین حسن کو جب فرصت ملتی بیٹے کو دیکھنے کے لیے نیشاپور پہنچ جاتے، کچھ دن قیام کرتے، پھر سنجر چلے آتے۔ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ ان کا ہونہار فرزند بڑے انہماک سے حصول علم میں مشغول ہے۔ درسگاہ میں اس کی ذہانت اور سعادت مندی کا چرچا ہے۔ اساتذہ تک اس قابل شاگرد کی تکریم کرتے ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر سا گیا تھا، اطمینان اور عافیت نے تنابیں چھوڑیں تو ساتیں فراٹے بھرنے لگیں، یہاں تک کہ 4 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ معین الدین ابھی نیشاپور میں علوم دین کی بہاریں لوٹ رہے تھے۔ حضرت غیاث الدین نے تجارت کی غرض سے کچھ دن بغداد میں قیام کا ارادہ کیا۔ وہ بغداد پہنچے ہی تھے کہ ہوا بدلنے لگی۔ غزنیوں نے جنگ بلخ میں سلطان سنجر کو گرفتار کر لیا اور پھر نیشاپور پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پہلے افواہوں کے لشکر شہر میں داخل ہوئے، پھر سچ مچ کے سپاہی آ گئے۔ موت کے عفریت تلواریں ہاتھوں میں لیے نہتے شہریوں پر ٹوٹ پڑے۔ جو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ حضرت معین الدین کئی دن اپنے قیام گاہ کو پناہ گاہ بنا کر چھپے رہے۔ آخر ایک روز چھپتے چھپاتے باہر نکلے۔ یہ وہ شہر ہی نہیں تھا جہاں وہ آئے تھے۔ ہر طرف سکوت تھا، جیسے یہ شہر نہ ہو قبرستان ہو۔ بچے، عورتیں، بوڑھے اپنے ہی خون میں نہائے سڑکوں پر پڑے تھے، اپنی درسگاہ کی طرف دوڑے۔ مادر علمی پر کیا گزری ہوگی، ان کے قدم ایک جگہ رک گئے۔ یہی تو وہ درسگاہ ہے جہاں وہ علم حاصل کرنے آئے تھے۔ اپنے کئی ساتھیوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی دیکھیں۔ ان کا دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے شہر سے باہر نکل گئے۔ حد نگاہ تک طویل راستہ تھا، کوئی بستی نہ آبادی نہ سواری، کبھی رکتے کبھی چلتے۔ آخر کئی دنوں کی تکلیف دہ سفر کے بعد بھوکے پیاسے نڈھال سنجر پہنچ گئے اور ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ تھکن تھی کہ منڈیر کی دھوپ کی طرح اتر گئی۔ اپنے چاند کو گہنائے ہوئے دیکھا تو والدہ پانی کے لیے دوڑیں۔ میرے بچے، کیا حال ہو گیا تیرا؟ آپ کی دعاؤں سے زندہ رہ گیا، ورنہ جہاں میں تھا وہاں شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ ماں اپنے آنچل سے ان کے چہرے کی گرد صاف کرنے لگیں۔ ادھر اہل بغداد کے دل حضرت غیاث الدین حسن کی عظمت و بزرگی سے آباد تھے۔ جب انہیں حضرت غیاث الدین کے وصال کا علم ہوا تو عقیدت مند جمع ہو گئے اور پھر بغداد میں ہی دروازہ شام کے قریب انہیں سپرد خاک کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مزار مرجع خلائق بن گیا۔ والد گرامی کی وفات کی خبر سنجر پہنچی تو آپ کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ممکن تھا
کہ اس صدمے سے وہ بکھر کر رہ جاتے، لیکن صبر و رضا کی پیک کر والدہ محترمہ نے انہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، بکھرنے نہ دیا۔ بی بی ماہنور کثرت سے عبادت کرتی تھیں، اپنے عہد کی رابعہ بصری تھیں۔ حضرت معین الدین کو بھی اب والدہ کی خدمت اور عبادت و ریاضت کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ بی بی ماہنور نے شوہر کی وفات کے بعد ساری توجہ اپنے بچوں پر مذکور کر دی تھی، خصوصاً معین الدین سے انہیں بڑی امیدیں تھیں، البتہ انہیں اپنے دونوں بڑے بیٹوں کی تیور بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ وہ کئی دن سے محسوس کر رہی تھیں۔ حضرت معین الدین کے بڑے بھائیوں نے والد گرامی کے ورثے کی تقسیم کا تقاضا کر دیا۔ اماں جان، والد گرامی کے وصال کو اب بہت دن ہو گئے، ان کی جائیداد میں جو حصہ ہمارا بنتا ہے وہ اب ہمیں ملنا چاہیے۔ جو کچھ ہے وہ سب تم ہی لوگوں کا تو ہے، پھر اسے الگ الگ کرنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ بی بی ماہنور نے کہا، ایک چیز سب کی ہو تو جھگڑے کا امکان رہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ہے اور معین الدین کا کیا ہے۔ اس کی طرف سے تو کوئی مطالبہ نہیں آیا، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ اس تقسیم کے حق میں ہوگا بھی نہیں۔ وہ نہ چاہے مگر اس کا حق بھی اسے ملنا چاہیے۔ جب بیٹوں کی طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو بی بی ماہنور نے ترکہ تمام بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں ایک وسیع باغ اور پنچکی حضرت خواجہ معین الدین کے حصے میں آئی۔ بھائیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس تقسیم نے حضرت معین الدین کو افسردہ کر دیا۔ ایک تو یہ صدمہ دامن گیر تھا کہ والد گرامی کی جائیداد کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، دوسرے یہ فکر تھی کہ اپنے حصے کی جائیداد کی دیکھ بھال میں وقت صرف کرنا پڑے گا، لیکن اب اپنی اور ماں کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے باغ کی نگرانی اور کاشتکاری کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا۔ ہاتھ کام میں لگے رہتے اور دل یاد الہی میں مشغول رہتا۔ انہوں نے اس دنیا داری کو بھی عبادت میں بدل دیا۔ یہ وقت نہایت آرام اور سکون سے گزر رہا تھا کہ آزمائش کی گھڑی نے آواز دی۔ ایک دن تھکے ماندے باغ سے واپس آئے تو والدہ کی طبیعت کو ناساز دیکھا۔ ایک یہی ہستی تو تھی جس کی وجہ سے دنیا انہیں اچھی لگتی تھی۔ ماں کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے، علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، دعاؤں کی عرضیں بھی دربار الہی میں روانہ کیں، لیکن مشیت ازدی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کو یہی منظور تھا۔ والدہ محترمہ چند روز علیل رہنے کے بعد وصال فرما گئیں۔ والدہ کی تربیت یہی تھی کہ مصائب کے روبرو بھی صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا کر سر جھکا لیا۔